بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس کے اندر یہ گزر چکا کہ فرعونی جو تھے اور فرعون کی قوم جو تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تکلیفیں دیا کرتی تھی، بنی اسرائیل کو تکالیف دیا کرتی تھی، حتیٰ کہ ارشاد فرمایا یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو وہ ذبح کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری جو عورتیں ہوتی تھی بچیاں ہوتی تھیں ان کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی وہ نسل ہی ختم کرنے پہ تلے ہوئے تھے، ان کی نسل ہی ختم ہو جائے، اور تمہارے بچے جب اب مرد ہی نہیں ہوں گے تو عورتوں سے کیسے جو ہے آپ دوسرا ہوگا، اب کیا آگے جو ہے تمہاری نسل کو ختم کرنے کے اوپر وہ تلے ہوئے تھے، لیکن ہماری طرف سے اس میں آزمائش تھی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس میں سے بچا کے رکھ دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیسے بچے؟ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے ان کو چھپائے رکھا، ان کی ماں نے ان کو تندور کے اندر چھپا دیا، ان کی ماں نے ان کو جو ہے اندر کی طرف چھپا دیا۔ آخر یہ سوچا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے کہ ان کو آپ ایسے کر دیں انسانی شکل میں کہ آپ ایسے کر کہ صندوقچی میں ڈال لیں اور صندوقچی میں بند کر کے اس کو دریا میں بہا دیں۔ ایک صندوق بنا دیا گیا جی، اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے رکھا گیا۔ اب یہ تھے کتنے سخت امتحانات تھے، اب رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد اب وہ بہن جو تھی ان کی، وہ بہن پانی کے اوپر اس صندوق کو چھوڑ دیا، اب وہ صندوق جا رہا ہے، بہن ساتھ ساتھ میں، چھوٹی عمر کی بہن ہے، اب جو ہے وہ ساتھ ساتھ جا رہی ہے آگے، یہ کدھر جائے گا؟ اب اللہ کی شان دیکھے، اللہ رب العزت نے ایسے کر دیا، اللہ پاک نے سیدھا فرعون کے محل کی طرف کر دیا۔ اب فرعون کی اپنی اولاد نہیں تھی، اب فرعون کی اپنی اولاد نہیں تھی، اپنے آپ کو رب کہتا تھا کہ میں انا ربکم الاعلیٰ، قرآن میں آتا ہے سورہ نازعات کے اندر، انا ربکم الاعلیٰ، مجھ سے بڑا رب کوئی نہیں ہے، اور اپنی اولاد ہی کوئی نہیں۔ ہاں تو انسان کہتا، اب جو اللہ پاک تو اولاد سے پاک ہے نا، وہ تو اللہ ہے نا، اس لیے یہ تو انسان ہو کر دعویٰ کر رہا تھا، یہ تو انسان ہو کر جو ہے بے وقوفی کا دعویٰ کر رہا تھا۔ اب ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے پکڑا، اب ان کی تو پکڑ کے جب کھولا تو اب دیکھا کہ خوبصورت بچہ ہے، ایک پیغمبر ہے، خوبصورت بچہ ہے، وہ یہ کیا، وہ خزانہ نہیں ہے، تو بچہ ہے زبردست قسم کا، اور اللہ آگے سے موسیٰ علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، تو ان کی بیوی نے اس کو حضرت آسیہ نے اٹھایا، اور آسیہ کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے، 28ویں سپارے کے آخر میں موجود ہے۔ اب ایسا ہوا، اب فرعون آیا تو فرعون سے کہا کہ جناب ہمیں تو اللہ پاک جو ہے ایسے بچہ دے دیا، ایسے بن مانگے جو ہے سب کچھ مل گیا ایسے۔ اب فرعون نے بھی دیکھا، فرعون نے نہیں، یہ وہ بچہ نہ ہو کہیں، یہ وہ نہ ہو جس کے لیے میں نے 70,000 لوگوں کو قتل کیا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ معصوم سا ہے، ہماری اولاد نہیں ہے، ہم گود لے لیں گے اور جو ہے ہمارے بعد جو ہے سارا کچھ سنبھالے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر طرح طرح کی پھر آزمائشیں آئی، ایک دفعہ اس نے لال آگے کر دیا، اور ایک جگہ پہ جو اس نے آگ آگے کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام، بچہ تو لال کی طرف جاتا ہے، آگ سے تو ہر بندہ جو ہے ڈرتا ہے۔ اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے لال کی طرف جب ہاتھ اٹھانا شروع کیا تو فرشتہ آئے، جبرائیل آیا، انہوں نے ہاتھ آگ کی طرف کر دیا تاکہ فرعون سمجھے نہیں، آگ کا انگارہ لیا منہ میں ڈال دیا، آگ کا انگارہ منہ میں ڈال دیا تو زبان میں لکنت پیدا ہو گئی، زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ بعد بندے کو آپ دیکھتے ہیں نا کہ بولتے بولتے ایک دم اڑ جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں پھر ایسے پیدائشی نہیں تھی، یہ پیدا ہو گئی تھی اس وجہ سے کہ فرعون کو سمجھنے نہ پائے۔ اب پھر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا، یہ دعا پڑھی جاتی ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے کہ اللہ زبان کی لکنت کو دور کر لے۔ اب یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، کس کے گھر میں بڑا ہو رہا ہے؟ جس کے لیے پوری قوم کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، اب وہی بچہ جو اس کی حکومت کو ختم کرنے والا ہے اسی کے گھر کے اندر بڑا ہو رہا ہے۔ اللہ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ نقصان میں فائدے کو رکھتے اور فائدے میں نقصان کو رکھتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ،
اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے، کیا وعدہ تھا؟ 40 لیلۃ، 40 رات کا، 40 رات کوہ طور پر تھے نا، کوہ طور پر 40 راتیں. ثم اتخذتم العجل، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود، عجلا ثم اتخذتم، بچڑے کو معبود بنا، من بعدی، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے. مطلب کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے وعدہ لیا 40 رات کا، قوم کے بندے بھی ساتھ میں گئے اور خود بھی گئے وہاں پہ اللہ پاک کا دیدار کرنے کے لیے. قوم نے بھی تنگ کیا کہ ہم جو ہے ایسے کرتے ہیں، ہمیں اللہ کا دیدار کرو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا دیدار کوئی بھی نہیں کر سکتا. میں کہا نہیں کرواؤ، تو کہتا ہے کہ تمہارا رب ہے تو کراؤ، دیدار کرواؤ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، لیکن چلو اللہ پاک سے بات کی. اللہ نے کہا ٹھیک ہے 40 راتیں آ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر جب اللہ کی تجلیات میں سے ایک تجلی آئی، ایک تجلی جب آئی تو وہ تو سارے کے سارے راکھ بن گئے، ختم ہو گئے. اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے تو موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو. اب جب ہوش آیا دیکھا کہ قوم کے جو بندے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ تو سارے ملیمیٹ ہیں. اب قوم کے پاس جاؤں گا تو کیا جواب دوں؟ اور یہ تھے بھی بڑے بڑے وہ سردار قسم کے لوگوں کو لائے تھے کہ ان کی بات وہاں پہ جا کے چلے گی، یہ بتائیں گے ہاں نہیں جی بالکل ٹھیک ہے، قوم کے نمائندے. اب یا اللہ یہ تو جاؤں گا تو وہ کہیں گے تو نے تو سب کو مروا دیا، تو اپنے فضل و کرم سے ان کو پھر سے زندہ کر. پھر سے اللہ رب العزت اور ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت کر. پیچھے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا نائب چھوڑا تھا حضرت ہارون علیہ السلام. حضرت ہارون علیہ السلام کو نائب چھوڑا تھا. ہارون علیہ السلام ان کو سمجھا رہے تھے. سامری نے ایک بچڑا بنا لیا، سامری نے بچڑا بنا دیا. اب وہ بچڑے نے ایک باں کی، سر گائے بھینس آواز دیتی ہے نا، اب باں ایک کی، اس کے پیچھے چل پڑے، یہی ہمارا خدا ہے، یہی ہمارا خدا ہے. موسیٰ علیہ السلام کتنا سمجھاتے رہے، ہارون علیہ السلام کتنا سمجھاتے رہے، بس اس بچڑے کی ایک باں پہ وہ جو ہے اس کی عبادت کرنے لگ گئے. ثم اتخذتم العجل، وعدہ تو 40 رات کا تھا کہ ہم تو خدا نے اپنی تجلیات بھی دکھا دی، لیکن واپس آئے تو کیا ہوا؟ پھر بنا لیے تم نے بچڑے کو معبود. من بعدہ وانتم ظالمون، بعد اس کے اور تم ظالم تھے. ظالم لوگ ہی جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں. کیوں قرآن میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے شرک. تو اللہ فرماتے ہیں تم ظالم بن گئے ہو اس لیے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر. حالانکہ تمہیں کس کی عبادت کرنی چاہیے تھی؟ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی. تم نے بچڑا جانتے ہو؟ گائے کا بچہ، گائے کا بچہ، اب اس کی عبادت انہوں نے شروع کر دی. اب اللہ پاک فرماتے ثم عفونا عنکم، پھر معاف کر دیا ہم نے تم کو. من بعد ذالک، بعد اس کے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. پھر اللہ کہتے ہیں تم نے پھر معافی مانگی. موسیٰ علیہ السلام نے، قرآن میں آتا ہے کہ اپنے ہارون علیہ السلام بھائی کی داڑھی پکڑی. قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، داڑھی کو پکڑ کر کھینچا. یا ابن ام، اے میرے ماں جائے بھائی، یا ابن ام، میرے یعنی میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، ان کو تو نے نہیں سمجھایا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے سمجھایا تھا بھائی جان، میں نے سمجھایا تھا، سمجھانے کی پوری کوشش کی، لیکن یہ نہیں سمجھ رہے تھے، یہ نہیں سمجھ رہے تھے. جب بندہ ہٹ درم ہو جاتا ہے، ہٹ آرام ہو جاتا ہے تو پھر سیدھی بات بھی اس کو سمجھ نہیں آتی. تو اب انہوں نے جو ہے اللہ کے ساتھ معبود شروع کر دیے. پھر موسیٰ علیہ السلام آئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے نہ یہ غلط ہے، اس سے آپ کو توبہ کرنی پڑے گی. تو پھر انہوں نے توبہ کی تو پھر ہم نے ان کو معاف کر دیا. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، جب تم شکر کرنے والے بن گئے، شکریہ ادا کرنے کہ ہم اللہ کے ساتھ جو ہے عبادت کریں گے اللہ کی. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. کون سی کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی؟ تورات. تورات موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل. یہ قرآن پاک کن کے اوپر نازل ہوئی؟ ہمارے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. والفرقان، اور فیصلہ کن قانون تھا وہ.
وہ فیصلہ کن اس میں جو باتیں تھی اس میں بالکل پختہ باتیں تھی، اس کے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا تھا. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. ہم نے کتاب ان کو دی تاکہ اسی کے ذریعے سے تم جو ہے ہدایت پاؤ. یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آگے چلیں گے، آگے پورا تقریباً آدھا پارہ اسی پہ چلے گا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم نے کیا موسیٰ علیہ السلام نے بار بار موسیٰ علیہ السلام خدا کی ذات سے ان کے لیے دعائیں کہ یا اللہ معاف کر دے. اللہ معاف کر دیتے. اب وہ ٹھیک ہوتے، کچھ دنوں تک ٹھیک ہوتے، پھر وہی باتیں شروع ہو جاتی. پھر موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں اس وقت کو یاد کرو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ہم نے تمہارے اوپر نعمتیں کی، ہم نے تمہارے اوپر جو ہے طرح طرح کے انعامات برسائے، لیکن پھر تم ناشکری کرنے لگ گئے. ہم نے تو تمہیں بہت بڑا مقام دیا تھا، تمہارے اندر انبیاء کو بھیجا تھا. تو انہی کی وجہ سے آج ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ جناب اگر اللہ کی نعمتیں بہت ہو گئی ہیں، اللہ کی نعمتیں، تو اس کا شکر ادا کرو، اس کا شکر ادا کرو. اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق دے. شکر کیسے ادا ہوگی؟ نماز پڑھی تو یہ شکریہ ہے، پوری بدن کے جوڑوں کا شکریہ ہے. نماز میں بندے کے پورے بدن ہلتے ہیں کہ نہیں؟ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورا بندہ ہلتا ہے کہ نہیں ہلتا؟ فرمایا جب اللہ کے سامنے یہ ہلتا ہے تو اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ سارے بدن کا اس کو جو ہے صدقہ کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اللہ مجھے آپ کو کی توفیق نصیب، نماز پابندی کے ساتھ کرنے کو، شرک سے ہماری حفاظت عطا فرمائے. وسلام علیکم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ وسلم.